الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حمد اور ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح، تحلیل، تمجید سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو ہم سب کے آقا ہے، جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب، رمضان المبارک کا بہترین خوبصورت عشرہ چل رہا ہے، وہ عشرہ کہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وہ عشرہ کہ جس میں اعتکاف کی عبادت ہے، وہ عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کریم ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا اندازہ اس کے صفات سے ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے کتاب ہدایت انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور اس کی پہلی سطر پر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو اس نے اپنا تعارف جو کروایا ہے وہ کروایا الرحمن اور الرحیم سے ہے۔ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کتاب اس نے نازل کی ہے اس میں اپنا تعارف الرحمن اور الرحیم سے کروایا۔ الرحمن وہ ہستی جو بے حد مہربان ہے، الرحیم وہ کہ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ جو المؤمن ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یہ اس کے صفاتی نام ہے۔ المؤمن وہ جو امن دینے والا ہے۔ بندہ مومن تو کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، سر جھکا اللہ کے حضور، کیوں؟ وہ المؤمن ہے، وہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن ہے وہ جو حفاظت کرنے والا ہے، وہ جو تمہیں ہر تکلیف سے محفوظ کرنے والا۔ جب وہ حفاظت پر آئے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الولی وہ رب بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ ان کا مددگار ہے، وہ ان کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ جو الرزاق ہے، رزق پہنچانے والا ہے۔ وہ پتھروں کے نیچے جو کیڑے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔
وہ جو پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پلٹ کے گھونسلوں میں آتے ہیں تو رب ان کے پیٹ بھی بھر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، وہ الفتاح ہے، وہ علم کے دروازے کھولنے والا، وہ رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. اللہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے. ان ساری صفات کو جب دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے واقعی ہمارا خالق ہم سے محبت کرتا ہے. یہ اس کی محبت کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں کفر اور ظلم اور شرک کے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا اور ایمان کا نور دیا ہے. یہ اللہ کے محبت کرنے پر دلیل ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں کی پکڑ فوراً نہیں فرمائی ہے بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں دن میں 5 دفعہ اپنے گھر میں بلایا ہے. That is the sign of love from Allah subhanahu wa ta'ala. We are here in the masjid because He invited us. Not only once, 5 times a day. He's inviting His slaves to His house. That's Allah's blessing. That's Allah's love. Who is the provider of the provision? Allah subhanahu wa ta'ala. He is Razzaq. He is our creator. He is our Malik. He is our Khaliq. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے نا، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے کبھی ادھر دوڑ رہی ہے. تو ایک بچہ جب ملا نا تو اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتی ہے، کس کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے. حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یا رسول اللہ اٹ از امپاسبل. کیسے نہیں پھینکے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اس کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ وہ آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ اگر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتا تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو بھیجتا پھر دنیا میں. اللہ اگر اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا چاہتا تو کیا کتابیں نازل فرماتا؟ اللہ اگر اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا چاہتا تو کیا رمضان کا مہینہ دیتا؟ عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے یہ ہمیں دیتا؟ لیلۃ القدر دیتا؟ شب برات دیتا؟ یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہے کہ اللہ بندے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا. اے بندے تو خود آگ کی طرف سفر نہ کر. اللہ چاہتا ہے کہ تو جنت کے راہوں کا مسافر ہو جا. اللہ چاہتا ہے کہ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا. وہ ایک اس کی محبت کا اندازہ لگائے نا، ایک بات کئی انداز سے کرتا ہے، مختلف الفاظ سے کرتا ہے، مختلف اسلوب سے کرتا ہے. بات توحید کی، وہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے. ایک توحید کا حکم تھا، ایک دفعہ دے دیا جاتا، لیکن بار بار اس کا حکم ہے. نماز کا بار بار حکم دیا، زکوٰۃ کا بار بار حکم دیا، آخرت کی طرف توجہ بار بار. کیوں؟ یہ اس کی محبت کی دلیل ہے. ایک ماں جب بچہ سفر پہ نکلتا ہے نا، گھر سے سفر پہ جا رہا ہو یا حالات بہت خراب ہو شہر کے، تو ماں اپنے بچے کو بار بار سمجھاتی ہے. بچہ اگر بالغ و سمجھدار ہو وہ تنگ پڑ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. ماں ایک بار کہہ دیا کافی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، یہ نہ کھانا، اس کے ساتھ نہ ملنا، ادھر راستے میں جانا تو کسی کے ہاتھ سے ڈبے سے کھانا نہ کھانا، کہیں زہر نہ ملاؤ، بے ہوش نہ کر دے. بہت انداز سے سمجھاتی ہے ماں. وجہ کیا ہے؟ وہ جوان تو نہیں سمجھ پایا، لیکن ماں کی محبت اس شدید ترین لیول پر ہے. وہ جذبہ اسے بار بار مجبور کرتی ہے کہ میرا بچہ کہیں پر کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائے. اس کی حفاظت کے لیے وہ بار بار کہتی ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بار بار جہنم سے بچنے کی تاکیدیں قرآن میں آ رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں جہنم میں بھیجے؟ تم ایمان لاؤ، شکر گزار ہو جاؤ. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او believers, protect yourselves and your family from the hell fire. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ کی طرف سے محبت نظر آتی ہے، شفقت نظر آتی ہے، ہمدردی نظر آتی ہے، خطرے سے آگاہی نظر آتی ہے کہ آگے آنے والا خطرہ ہے. اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر وہ آگ ہے. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کی ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہے، اس کی ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون.
وہ جہنم اس پر سخت ایسے فرشتے ہیں جو رحم نہیں کریں گے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، they don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala's commandment, they follow the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the angels of Jahannam. ان کے دل میں ان کو رحم نہیں کریں گے کسی کے اوپر. دیکھیں آگ سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، اور یہ آگ کتنی شدید ہے. قرآن کے مختلف مقامات فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اسکیل پر اعمال ان کے اچھے نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ان کی مزے والی زندگی ہے. جنہوں نے اعمال رب کی رضا والے، اخلاق مصطفیٰ والے اور زندگی اسلاف والے اور نیکی پر تقوی طہارت پر گزاری ہے، کہا تمہارے لیے جنت کی زندگی ہے اور عیش و عشرت والی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جن کے اعمال میں نہ نمازیں ہوں گی، نہ روزے ہوں گے، نہ حج، نہ تقوی، نہ زکوٰۃ، نہ اخلاق، نہ کردار، ان کے لیے کیا ہے؟ کہا ان کے لیے حاویہ ہے. اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ حاویہ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے. وہ آگ جھلسا دینے والی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے جو اندر دل کو بھی جلا دے گی. ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے آگ سے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، وہ آگ جہنم کی آگ ہم نے تمہیں بتا دیا، ڈرا دیا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، بدبخت ہی اس کی طرف جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اس آگ سے اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے آیات کی تکذیب کی ہے، کفر کیا ہے، اور وہ اس راستے پر نہ آئے جس پر انبیاء بلاتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اب وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، الٹے ہاتھ والے ہیں. اور ان کو آگ کیسے ملے گی؟ جو بند کی ہوئی ہوگی. وہ لوگ جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. یہ الٹے ہاتھ والوں کی ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم مر ہی کیوں نہیں؟ ہماری حالت ایسی ہوگی، ہم آئے کیوں جہنم کی طرف؟ بِيَمِينِهِ، جن کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے پھر عیش ہے، عشرت ہے، جنت ہے. کہا جن کو الٹے ہاتھ میں کتاب ملے گی، نامہ اعمال ملیں گے، ان کو ایسی آگ میں بند کیا جائے گا کہ جس کا دھواں باہر نہیں جائے گا، باہر سے ہوا کوئی اندر نہیں آئے گی، وہ ایسی آگ ان پر مسلط کر دی جائے گی. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے. اور اس پر علیہا 19 19 داروغہ ہے، 19 چوکیدار اس جہنم پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے خطرے سے پہلے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ لوگوں یہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو. دیکھیں کامیاب اور عقل مند اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ایگزام سے پہلے اس کی تیاری کر بیٹھے تاکہ جب پرچہ آئے تو سامنے وہ اس کو آسانی سے حل کر سکے. کامیاب اور عقل مند تاجر وہ ہے جو سیزن آنے سے پہلے اپنا سامان مال سب کچھ تیار کر بیٹھا. قرآن کہتا ہے کہ کامیاب مومن کون ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ مومن کامیاب ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. دیکھیں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے. قرآن نے کامیابی کس کو کہا؟ جو جہنم سے بچا، جنت گیا، وہ کامیاب ہے. Who is successful person in the sight of Allah, in the light of Quran? The one who protect himself from Jahannam and enters Jannatul Firdaus. That person is successful person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Who's loser? The one who will go to Jahannam. آدمی دنیا میں ناکام رہا، آخرت میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کی ناکامی پھر ناکامی کوئی نہیں ہے. آدمی دنیا میں کامیاب ہو گیا،
آخرت میں ناکام ہو گیا تو دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. میں بڑی سیٹ زندگی گزار رہا ہوں امام صاحب الحمدللہ. نماز امام صاحب I don't know how to pray. What kind of life is this then? And what is success in your sight? If you don't know how to recite Quran, if you don't know how to pray your salah, then what kind of success is this? This is not a success in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'taziru al-yawm. اے بندے آج بہانہ نہ بنا. تو نے رشوت دی, کرپشن کیا, بد اخلاقی, بد کرداری, بے نمازی, بے ادبی سارے تیرے اندر موجود تھے. آج no excuse. Your excuse will not be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'taziru al-yawm. بہانہ نہ بنا آج. انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ جو تجھے بدلہ مل رہا ہے نا, یہ تجھے تیرے دنیا کے کرتوت کی وجہ سے مل رہا ہے. تیرے کرتوت ایسے ہے, اسی لیے آج تجھے جہنم کے دروازے کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر تو اسلام والی, ایمان والی زندگی گزارتا نا, تجھے فکر ہوتی دنیا میں گرمی آئے تو فوراً ایسی ڈھونڈتے ہیں, کوئی ٹھنڈا کولر ڈھونڈو, کہیں ایسی جگہ بیٹھو جہاں پنکھے کی ہوا آئے. اور تجھے ہم نے قرآن میں نہیں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا, تو اس گرمی کے لیے تو نے کون سے کولر کا اہتمام کیا ہے, کون سا اے سی تو نے اپنے لیے سیٹ کر دیا. تو نے تو خود اپنی جہنم کی آگ خود کما رہا ہے اپنی دنیا میں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. ایمان والو, خود کو بھی بچاؤ, پروٹیکٹ یور سیلف, اینڈ ناٹ اونلی یور سیلف بٹ آلسو یور فیملی. Alhamdulillah, Imam Sahib, I pray 5 times salah. Alhamdulillah, I always in the masjid, Imam Sahib. I give charity, zakat, I go Hajj, mashallah, every year. Brother, what about your children, your family, your wife, your brothers? What about them? Oh, Imam Sahib, I'm not bothered about them. انہاں اپنی قبر چ جانا تے میں اپنی قبر چ جانا. او بندے خدا دیا, اللہ تعالیٰ will ask you, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Every person is accountable regarding their families. You are accountable for your son. You are accountable for your daughter. Allah will ask you about them. خود تو پہلی سب کے نمازی ہیں, بچہ بارہ بارہ گھوم رہا ہے, وہ کانوں میں بالیاں ڈال کے اور سونے کی چین لگا کے ڈرگز میں کھیل رہا ہے. امام صاحب, I'm not bothered about my family. ماڑا پتر الحمدللہ چنگا کمانا ہے امام صاحب, 2000 الحمدللہ پاؤنڈ مکی بھی دینا ہے. But what about his akhirah? You're thinking about yourself for this dunya, but you're not thinking, you're not bothered about his akhirah. You are happy, mashallah, he's giving you 2000 pounds a month. But what about his akhirah? اللہ فرماتا ہے نا, اپنے بھی اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرو. امام صاحب, میں تے فجر کی نماز پڑھنا, بٹ میں آخنا, میں نوک بھی کرنا دروازے تے, اٹھو ماڑا پتر نماز پڑھی کرے, تو بچہ کوئی نہ اٹھنا. اگر گھر میں آگ لگی ہو تو آپ بچے کو اس طرح اٹھاؤ گے؟ دس از اے کوشچن. گھر میں آگ لگی ہو, آپ بچے کو اس طرح اٹھاؤ گے, بچہ اٹھ جا آگ لگی ہے, یا ایمرجنسی کرو گے, دروازے توڑو گے, اس کو اٹھاؤ گے کہ نکلو ادھر سے, آگ لگی ہوئی ہے؟ یقیناً میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اللہ فرماتے ہیں اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا, اس کی فکر کون کرے گا؟ خود روزے بھی رکھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, بچہ باہر گلیوں میں آوارہ پھر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا 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 نا, خود کی بھی حفاظت کرو اور اپنے بچے کی بھی حفاظت کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بہترین تو اس آیت کی روح سے فرماتے ہیں بچے کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ, جہنم کے ایندھن سے بچانے کا مطلب یہ کہ اس کو اچھی تربیت دو اور اس کو دین کی تعلیم دو. Hazrat Ali radiallahu ta'ala said that, how can you protect your children from the hellfire? Give them 2 things. 1, the knowledge of your religion, the knowledge of deen, and also good manners. اپنے بچے کو دین کی تعلیم بھی دو اور اپنے بچے کو اچھے اخلاق بھی سکھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں, امام صاحب ماڑا پتر الحمدللہ بہت خوش ہے, کیا میں ایکس باکس بھی دیتا ہے, بہترین موبائل, چنگی گڈی, الحمدللہ جڑی بھی وہ ڈیمانڈ کرنا ہے میں پوری کرنا ہے. امام صاحب ماڑا پتر بہت خوش ہے, بچہ تو ویسے خوش ہوگا. یہ دینی ہے. اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو ٹی وی, موبائل اور گیم اور یہ چیزیں اٹھا کے دے دو.
کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ نہیں، اسلام تو کہتا ہے آپ اس کو دین کی تعلیم دو. آپ نے فزکس اور کیمسٹری کے لیے 30 پاؤنڈ انعام ٹیچر آپ نے مقرر کر دیا ہے، لیکن دین وہ مولوی صاحب سیکھ جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ. قبر میں جائے گا تو اس کا فزکس میتھس کیمسٹری نہیں پوچھا جائے گا، اس کے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے جو کتاب نازل کی تھی اس کے بارے میں کیا کیا، کیا سمجھے، کیا پڑھا، اللہ نے جو میسج بھیجا اس کو کتنا سیکھا ہے آپ نے. مولوی صاحب میں تو صبح جاتا ہوں کام پہ، شام کو گھر آتا ہوں لیٹ آتا ہوں، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس ہو گیا کام. ٹھیک ہے، باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، ان کو کھلائے، نو ڈاؤٹ، لیکن ساتھ یہ بھی رکھے کہ بچوں کی دین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے. کیوں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. اور اولاد سیکھتی باپ سے ہے، ماں سے ہے. باپ سگریٹ پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، چرس پیتا ہو، ڈرگز میں انوالو ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اور اولاد سے یہ توقع کرے کہ وہ نیکی کے راہوں پر چلے گا، بہت مشکل ہے. امام بخاری سے کسی نے پوچھا نا کہ امام صاحب آپ کو یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا مجھے کہ میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے پلایا ہے. آپ بچوں کو ادب سکھائیں گے. دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مفہوم ہے کہ خیرات اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے بچوں کو تعلیم سکھاؤ، تربیت دو، اسلامی حوالے سے ان کی اصلاح کی جائے. امام صاحب، how can we protect ourselves from the hellfire? This is a big question now, and this is the topic of the Jummah. Just to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے جو حکم دیا اس کو فالو کرو، بس اطاعت اللہ کی کرو. یہ کام کرو، do this, blindly follow the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't do this, don't go that, avoid that. In this way you can protect yourself from the hellfire. Shirk, associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive that gunah, that sin. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سب معاف کر دے گا، وہ رحیم کریم ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. سورہ بینہ کی آیت ہے نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. یہ جو شرک کرنے والے لوگ، اللہ ان کو عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے. یہ لوگ ریاکاری، شو آف. Whatever you do, good deeds, it should be just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not to show off people. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Surah Baqarah shuru kar di. Why? Because in my surrounding, they are looking at me, mashallah, boon changi namaz padhna, boon lambi namaz padhna. But you're not praying for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You are praying just to show off people. You give money for what? Not for the sake of Allah. You're giving money just to show off. You sacrifice your life for the sake in the battlefield on the name of Islam, but the cause was not to please Allah subhanahu wa ta'ala, just to show people that look, mashallah, main apni jaan qurban karna deen aste. The very first category that they will be thrown into the hellfire on the day of judgment, there will be Sakhi, the generous person who used to give money for the sake of Islam, on the name of Islam, but actually he was giving money just to show off people. Qari, the one who used to recite Quran in dunya, but not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, just to show off people. Look, mashallah, how beautifully I'm reciting Quran. And Mujahid, the martyr, who sacrificed his life, but just to show off. These kinds of people will be thrown in the hellfire, the very first stage on the day of judgment. Riya se khud ko bachana hai agar jahannam se bachna hai. تکبر، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آیا نا، وہ جہنم کی طرف جائے گا، وہ جنت میں نہیں آ سکتا. ترک عبادات، جو لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. The people of Jannah will ask the people of Jahannam, what are you doing there in Jahannam? You used to be there in the masjid. You used to recite kalima la ilaha illallah. آپ مسلمان ہوتے تھے، ادھر کیا کر رہے ہو جہنم میں؟ فی عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. نمازہ کوئی نہ پڑھنے سن، نام تے عبداللہ سی پر کام سارے دوجے سن. نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد خالی ہوتی تھی، نماز نماز نماز. او لوگو، اوے گیٹ سائڈ کے لوگوں نماز پڑھنے آؤ. مولوی صاحب تساں جانو تے تساں نہیں نمازاں جانن، اساں تے بزی ہونے.
You cannot justify, oh Allah subhanahu wa ta'ala, I was busy in my shop, that's why I'm going to come to masjid. No, this is not the excuse. You will be asked on the day of judgment for that. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اب جہنم میں جو لوگ جا رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ قرآن بتا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ، دوسرا یہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ چوہے کھا گئے، بستر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈبوں کے نیچے رکھے ہوئے، مسجد کو ضرورت ہے، مسجد کو نہیں دینا ہم نے، مسکینوں کو نہیں دینا ہم نے، غریبوں پہ خرچ نہیں کرنا، زکوٰۃ دیں گے تو مال چلا جائے گا. جہنم کا سفر ہے پھر یہ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ، بےہودہ مجلسوں میں بیٹھنے والے. ہمارا بچہ کدھر ہے ہمیں نہیں پتا، امام صاحب پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجلس میں بیٹھا ہوا کسی کے ساتھ. گندگی کے ڈھیر پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا جس کمپنی میں، وہاں سے خوشبو کی توقع نہ کرنا. آگ میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ سوچو کہ یہاں سے ٹھنڈک ملے گی، امپاسبل ہے. آپ کا بچہ اگر گندی مجلس میں ہے تو یہ یاد رکھنا، جہنم کی گاڑی میں بیٹھنے والا جہنم کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا. یہ بری صحبت، بری کمپنی، بری مجلس یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرینڈشپ کرنے سے پہلے نا تھنک اباؤٹ یور فرینڈ، واٹ کائنڈ آف پرسن ہی ہیز. کون ہے، اس کی عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ فکر کیا ہے، اس کی مجلس کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے. جیسے وہ ہوگا اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. عطار کی دکان پہ جائے، کچھ نہ بھی لینا، خوشبو ضرور آئے گی اگر اچھی مجلس میں جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بندہ اچھا نکلے گا. جنت کی گاڑی میں بیٹھو گے تو جنت کی طرف ہی سفر ہوگا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وہ مولوی صاحب آخرت تک نہ سنو، وہ ایک کام نہ کرو، ایک گناہ ہے، آخرت میں آپ کو سزا ملے گی. وہ مولوی صاحب آخرت کی آخرت کو دیکھی جائے گی. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی اور اس کا سامنا یہی ہوگا. جسم کے اعضاء، اپنے جسم کو گناہوں سے روکو. آنکھ، زبان، کان، یہ قدم، یہ ہاتھ، اگر یہ صحیح استعمال نہ ہوئے تو ان کی بھی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ان اعضاء کی وجہ سے بھی آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زبان ہے، 2 انچ کی زبان ہے، یہ کافر کو مسلمان بنا دیتی ہے کلمہ پڑھا کر. اگر زبان اچھی ہلی، استغفار پڑھا تو جنت کا سفر. اگر زبان سے درود پڑھا تو جنت کا سفر ہے. اگر زبان سے تلاوت قرآن کی تو جنت کا سفر ہے. اور یہی زبان ہے اگر یہ غلط ہلی تو اسلام سے کفر کے دائرے میں لے جاتی ہے آدمی کو. یہی زبان ہے جو دوسرے کی دل آزاری کر دیتی ہے. منٹ بھی نہیں لگتا، صرف ایک زبان ہلانی ہے اور اگلے کا دل توڑ دیا. اور جو بندوں کا دل توڑے وہ سوچے بھی نہ کہ وہ جنت کی طرف جائے گا، کیونکہ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا جو دوسرے کی دل آزاری کرتا ہے، دوسروں کی انسلٹ کرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. ایسے لوگوں کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضور فرماتے ہیں تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان. means if you give me guarantee of your tongue and your private parts, I can give you guarantee of the Jannah. This is the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. زنا سے بچو. زنا یہ بہت بڑا مرض ہے آج ہمارے زمانے میں. مصیبت یہ ہے نا، اگر آپ کا بچہ جوان ہو گیا ہے، آپ نے نکاح تو کرنا نہیں ہے. مولوی صاحب ابھی اپنے کمائے گا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جب بزنس پہ آئے گا اس کے بعد پھر دکسن. دوسری بات یہ کہ اگر بچی یا بچہ، اس کا ذہن، اس کا دل کسی ایک طرف راغب ہو، آپ نے کہنا نہ بچیا، میں آپ کی شادی ادھر نہیں کرانی جدھر آپ چاہتے ہو. اللہ رسول نے آپ کو اختیار دیا ہے، بٹ نو، میں نے دیکھنا میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھنا میرا خاندان کیا کہتا ہے، میں نے دیکھنا میری سوچ، کیونکہ میں نے اپنے بھتیجے کو پاکستان سے بلانا ہے. آپ اپنی سوچ اپنے حد تک رکھو، میں نے ادھر سے بلانا ہے تو تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہتا ہوں. یہ جو میں ہے، اس میں کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ شادی کا اختیار بچوں کو تو اللہ نے دیا ہے کہ جہاں اس کی مرضی ہے. اسی لیے تو ہم امام جب جاتے ہیں نا ایجاب و قبول کے لیے، لڑکی سے پوچھتے ہیں نا، یا لڑکی کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں؟ لڑکی سے پوچھتے ہیں نا کہ قبول ہے، بچی کہتے قبول ہے تو اس کے بعد ہی تو قبول ہے. اللہ رسول نے بچی کو اور بچے کو اختیار دیا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کروا کے پھر ہوتا یہی ہے، بھتیجا بانجا پاکستان سے آتا ہے یہاں پر، پھر وہ معاملات نہیں رہتے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، بات طلاق تک چلی جاتی ہے. کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ اس ماں کی، اس باپ کی ہے جس نے اپنی مرضی تھوپی ہے ان کے اوپر. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ ماں باپ کا لحاظ رکھے، وہ کبھی بھی اولاد کے لیے کبھی بھی برا کوئی نہیں سوچتا.
اولاد کے لیے کبھی بھی کوئی برا نہیں سوچتا, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہی ہو ہماری اولاد کے لیے, اور اسی لیے وہ فیصلے بھی کرتے ہیں. لیکن جسٹ فار دا سیک آف اللہ, تھنک اباؤٹ یور چلڈرنز فیوچر. اپنا ڈیسیجن بنانے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھو کہ ان کا کیا جی چاہتا ہے. محلے میں ایک آدمی زنا کر رہا ہے, گوریوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. جو ہی اگر اس نے نکاح کر لیا, پورا محلہ اٹھ کے نا ہاتھ, وہ نکاح کر لیا ہے, خدا کو مانو, اللہ رسول کو, اس نے بندے اپنی قبر میں جانا ہے. میں ان سب کے لیے کہتا ہوں زنا سے بچنا, کیونکہ زنا گناہ ہے اور گناہ کا عذاب ہے, اور عذاب ملے گا اگر گناہ کیا. تو کسی کی نہ سوچو, خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو شریعت نے راستہ دیا ہے اس راستے کو اپناؤ. یہی اللہ بھی چاہتا ہے, یہی اللہ چاہتا ہے, یہی رسول اللہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بہت اور بھی یہ ٹاپک کور کرنا تھا, وقت دیکھ رہا ہوں وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے. سمپل میں یہ کہوں گا, اگر جہنم سے بچنا ہے, on the day of judgment there will be two papers. One, حقوق اللہ and حقوق العباد, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and the rights of people. You have to pass both of them, in that way you will go to Jannah. Otherwise you'll be stuck there. نمازیں بہت پڑھنی ہے, بہت ساری نمازیں پڑھی. حضور سے فرمایا گیا یا رسول اللہ وہ عورت ہے نمازیں زبردست پڑھتی ہے, نفل کثرت سے پڑھتی ہے, لیکن یا رسول اللہ جو نیبر ہے نا وہ بڑا تنگ ہے. حضور فرماتے جہنم میں جائے گی, وہ جہنم میں جائے گی, اس کی نمازیں پھر کام کی نہیں ہے, کیونکہ اگر لوگ اس سے پریشان ہے. مولوی صاحب بہترین آدمی ہے, یہ پہلی صف میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنے والا ہے, لیکن خاندان کے لوگ تنگ ہیں اس آدمی سے, اس کی زبان کی وجہ سے. نمازیں ساری ہوں گی, روزے سارے ہوں گے, لیکن اگر خاندان کے لوگ تنگ ہے, پڑوسی تنگ ہے, آپ کے قوم قبیلے والے تنگ ہے, تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس کے لیے مخلوق دعائیں کر رہی ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہاں کوشش کریں کہ اپنے خاندان کو بھی بچائیں, اپنے محلے کے لوگوں کو بچائیں. اہل کے اندر قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ اس میں سب کچھ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. اس اہل کی ڈیفینیشن کیا, اس میں قوم, ملک, ملت, اپنا قبیلہ, اپنا علاقہ سب داخل ہے اس کے اندر. اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں. یہ غربت اتنی عام ہے پاکستان میں, اب ایک موبائل کے لیے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. کیا یہ جنت میں جائے گا جس نے جان لی ہے کسی کی؟ جس نے 10,000 کے موبائل کے لیے کسی ماں کی گود اجاڑ دی ہے, وہ جنت کی طرف جائے گا, جہنم کی شعلوں کی طرف جائے گا. ہمارے ہاں غربت ایسی ہے کہ وہ ٹوائلٹ کے لوٹے بھی اور کولر کے گلاس بھی ہم نے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں, تو غریب کدھر جائے؟ یہ ایک تو ہماری یہ ذہنی پستی ہے, اور دوسرا علم کی کمی ہے. اگر ہماری علم کی سطح کچھ اور ہوتی تو شاید یہ گناہ نہ ہوتے. اپنے بچوں کی حفاظت کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دیوار کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی لگا دی نا تو پوری دیوار ہی ٹیڑھی ہوگی, اگر دیوار کی پہلی اینٹ اچھی لگائی تو پوری دیوار ہی سیدھی ہوگی. اگر بچوں کو بچپن سے آپ نے صحیح گائیڈ کیا, پیار دیا, محبت دی, ٹائم دیا, سینے سے لگایا, اسلام کی تعلیم دی, تو بڑے ہو کر وہ آپ کو اولڈ ہاؤس نہیں بھیجیں گے, پھر آپ انہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ورنہ تو اٹھا کے وہ آپ کو ادھر ہی پھینکیں گے. تساں صحیح ٹائم کو نہیں دیتا تے ہن اساں تساں کی کوئی ٹائم نہیں دینا, تساں اوتھے رہو تے اساں ایتھے رہے, یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم زیادہ لے لیا ہے, اسکول کی چھٹیاں ہیں, اسی لیے تھوڑا سے 1-2 منٹ پر بغیر میں معذرت چاہتا ہوں اس پر. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بیان کیا اللہ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.